بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلامی دنیا کے عظیم مجاہد ارطغرل غازی کی پیدائش اور شخصیت کے بارے میں حیران کن معلومات فراہم کرنے والے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین کرام، ارطغرل غازی کا نام طغرل پرندے سے منسوب ہے۔ یہ ترکی زبان کا لفظ ہے۔ طغرل ایک قسم کا شکاری شاہین ہے۔ ار کے معنی بہادر اور دلیر کے ہیں۔ اٹالیا کے جھنڈوں اور بعض قدیم آغوز ریاستوں کے پرچم میں بھی اس پرندے کا نشان نظر آتا ہے۔ جامع عجب عیاں کی روح سے ارطغرل غازی کا نام اس زمانے میں عراق کے سلجوقی حکمران طغرل ثانی کے زمانے میں پیدا ہونے کے سبب ان کے نام پر رکھا گیا۔ ارطغرل غازی 1188 میں خراسان کے شہر مروا کے نواحی گاؤں مہان میں پیدا ہوئے۔ ان کا بچپن اور خراسان کی زندگی کے متعلق زیادہ معلومات نہیں ہے۔ ان کی سیاسی زندگی اناطولیہ میں کوچ کرنے کے بعد سے شروع ہوئی۔ مورخین نشری نے جہان نما میں ارطغرل غازی کے متعلق یوں بیان کیا ہے: بہت دیندار، نامدار اور اپنی شجاعت کے سبب معروف تھا۔ زاہد و تقی اور صلاح میں اس زمانے کے پیشور افراد میں ایک تھا۔ نشانچی محمد پاشا کے مطابق ارطغرل غازی نے جب زمین کی درخواست کے لیے سلجوقی سلطان کے پاس سفیر بھیجا تو یہ پیغام دیا: کفار کے مقابلے میں جہاد کی نیت سے ہم اس دیار میں آئے ہیں۔ ان روایات سے واضح ہوتا ہے کہ ارطغرل غازی ایک پاک نفس، وقار اور ماہر سپہ سالار تھا۔ سلطنت کی طرف سے دیے گئے ہر کام کو بصدر احسن طریقے سے انجام دیتا اور تدم مرگ سلطنت کے ساتھ وفادار رہا۔ اگرچہ اس عرصے میں سلاطین کی آپس کی خانہ جنگی اور تاتاریوں کے پے در پے حملوں سے سلطنت کی قوت جواب دے چکی تھی، لیکن اس نے کبھی دیگر بعض امراء کی طرف بغاوت کرنے کا خیال دل میں نہ لایا اور ہر مشکل وقت میں حاکم کا ساتھ دیا۔ شاید اس کا سبب سلطان علاء الدین مرحوم کے احسانات اور اس کی نیک نیتی تھی۔ ارطغرل بہترین درجے کا راسخ العقیدہ اور دیندار انسان تھا۔ اس نے اپنے بیٹے عثمان کی تربیت کر کے اس کو ہر لحاظ سے پختہ بنایا اور اس کو جسمانی و روحانی اعتبار سے تیار کیا۔ کائی قبیلے کا ابتدائی مسکن۔ مورخین میں سے اکثر اس نقطے پر متفق ہیں کہ ارطغرل غازی کا قبیلہ اناطولیہ آنے سے قبل مہان مرو موجودہ ترکمانستان میں آباد تھا۔ مورخین و کتب میں سے بعض یہ ہیں: تاریخ آل عثمان، مصلاح الدین، نشاچی محمد پاشا، عالی کاتب محمد۔ عثمانی مورخین کائی قبیلہ اناطولیہ آنے سے قبل بلخ میں آباد تھا۔ 1220 میں تاتاریوں کے فتنے سے جہاں لاکھوں انسان بیجا قتل ہوئے، انہی میں سے ایک چھوٹا سا گروہ کائی قبیلے کا تھا۔ اس کی سربراہی اس وقت سلیمان شاہ کے ہاتھوں میں تھی۔ کائی قبیلہ سلجوقیوں کے ہمراہ ترکستان سے خراسان آیا اور 1040 میں دختن کے مشہور فتح کے بعد دیگر ترکمان قبائل کے ساتھ مروا اور گرد و نواح میں آباد ہوا۔ انہوں نے اپنے لیے مہان کو مسکن بنایا، جیسا کہ جامع عجم آئین میں بھی مذکور ہے کہ کائی قبیلے کے سربراہ کراباتور کے بیٹے طغرل نے سلجوقیوں کے دربار سے وابستگی اختیار کی۔ سلجوقیوں کا وہ مشہور خطہ لے کر عباسی خلیفہ کے دربار میں گیا۔ بعد ازاں ارطغرل بیگ سلجوقی کی طرف سے اس کو مہان کا علاقہ دیا گیا، جہاں وہ اپنے قبیلے کے ساتھ آباد ہوا۔ اس کی 7ویں پشت میں سے سلیمان شاہ پیدا ہوا۔ قدیم تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ مہان کائی قبیلے کی آمد سے قبل بھی اہم شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ ان کا نام غزنوی دور میں مرتب شدہ کتاب، جہاں مصنف قبل از اسلام کے ایرانی ساسانی حکومت کے بانی اردشیر اور دوسرے حکمران شاپور کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اردشیر اور شاپور کے عہد میں مروا اور مہان کی زیر حاکمیت تھا۔ بعض تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ علاقہ ابو مسلم خراسانی کا سیاسی مرکز تھا۔ کائی قبیلہ مہان میں آباد ہونے کے بعد جنگجو بھی سپاہ میں شامل تھے۔ کئی قبیلے کے سربراہان کو اکثر سفیر بنا کر دیگر ریاستوں کی طرف روانہ کیا جاتا اور چنگیز خان کے حملوں میں مہان شہر کا وجود مٹ گیا۔ ناظرین محترم، اسلامی دنیا کے اس عظیم مجاہد ارطغرل غازی کے بارے میں مزید معلومات جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب کے چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو آن کر دیں۔ نیز ہماری کاوشوں کا صلہ ہماری ویڈیو کو لائک کر کے ضرور دیجیے گا۔